السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور۔ یقیناً وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز جنہوں نے قائم کی، اور جو اللہ نے انہیں دیا ہے اس میں سے خفیہ اور اعلانیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جس تجارت میں ہرگز نقصان نہیں ہوگا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے، بے شمار درود و سلام خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ عزیز بھائیوں، قابل احترام بزرگوں، سورہ فاطر کی 29 نمبر آیت اور اس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ اللہ مالک الملک نے اس آیت کریمہ میں ان تجارت کرنے والوں کا ذکر فرمایا ہے جن کی تجارت میں گھاٹا، خسارہ، نقصان ہو ہی نہیں سکتا، جو تجارت سراسر نفع ہی نفع ہے، نقصان کا اس میں اندیشہ ہے ہی نہیں۔ جبکہ اس کے علاوہ جتنی تجارتیں ہیں دنیا میں ہو رہی، وہ سب خسارہ ہی خسارہ ہیں، گھاٹا ہی گھاٹا ہیں، ان میں نفع ہے ہی نہیں۔ اس کے باوجود مسلمان امت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے، وہ نفع بخش تجارت کی بجائے اس تجارت کے پیچھے لگے ہوئے ہیں جس میں خسارے کے سوا کچھ نہیں۔ اور آج پوری دنیا کے مسلمان 2 ارب کے لگ بھگ بدترین گھاٹے اور خسارے کا شکار ہیں۔ یہ کون سی تجارت ہے جس میں خود مالک الملک نے گارنٹی دی ہے کہ اس میں گھاٹا نہیں؟ وہ تجارت میرے بھائیوں، ان الذین یتلون کتاب اللہ، وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی کتاب کی تلاوت یہ تجارت ہے۔ اس کو تجارت میں نے نہیں کہا، اللہ نے کہا ہے تجارت اس آیت میں، اور خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو تجارت کہا۔ سنن ابو داود میں حدیث ہے، عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صفہ اصحاب صفہ والوں کے پاس آئے۔ آپ جانتے ہیں اصحاب صفہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فقراء اور مساکین صحابہ تھے جن کا کوئی گھر بار نہیں تھا، مسجد نبوی میں رہا کرتے تھے. آپ نے کہا تم میں سے ایکم یحب ان یغدو الی بطحان او العقیق فیاتی منہ بناقتین قوماوین من غیر اثم ولا قطیعۃ رحم. تم میں سے کس شخص کو پسند ہے کہ صبح سویرے اپنے گھر سے نکلے، وادی عقیق یا وادی بطحان میں جائے؟ مدینہ طیبہ کی 2 مشہور وادیاں ہیں، وہاں سے بڑی بڑی کوہانوں والی 2 اونٹنیاں اسے بغیر کوئی گناہ کیے، بغیر کوئی رشتہ داری توڑے مفت میں مل جائیں. تمہیں کس کو پسند ہے؟ سب نے کہا اللہ کے نبی ہم سب کو پسند ہے. اللہ نے انسان کی فطرت بنائی ہے، انسان کی فطرت میں دنیا کے مال کی محبت اللہ نے پیدا کی یا رکھی ہے، تو ہم سب کو پسند ہے. امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افلا یغدو احدکم الی المسجد فیقرأ او فیعلم آیتین من کتاب اللہ خیر له من ناقتین وثلاث خیر له من ثلاث واربع خیر له من اربع ومن اعدادهن من الابل. تم میں سے کوئی بندہ صبح کو اٹھ کر اللہ کے گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے لیے، قرآن مجید کی آیتوں کو سیکھنے کے لیے کیوں نہیں آتا؟ وہ آ کر قرآن مجید کی 2 آیتیں پڑھ لے، راوی کو شک ہے، یا کہا 2 آیتیں سیکھ لے. امام الانبیاء نے کہا اس کے لیے 2 اونٹنیاں حاصل کر لینے سے افضل اور بہتر. 3 آیتیں سیکھ لے، 3 اونٹنیاں حاصل کر لینے سے بہتر. ناطق وحی نے کہا 4 آیتیں سیکھ لے، 4 اونٹنیاں حاصل کر لینے سے بہتر. وَمِنْ أَعْدَادِهِنَّ مِنَ الْإِبِلِ، جتنی آیتیں قرآن مجید کی سیکھ لے گا اللہ کے گھر میں آ کر، اتنی اونٹنیاں حاصل کر لینے سے اس کے لیے بہتر ہو جائے گا. میرے محترم بھائیوں بزرگوں، تھوڑا سا غور کرنا ہے. یہ جو اللہ کے نبی نے کہا ہے نا 2 آیتوں کا سیکھنا 2 اونٹنیاں حاصل کر لینے سے بہتر، اس کا کیا مطلب ہے؟ یقیناً آپ سب لوگوں کے ذہن میں یہ آ رہا ہوگا کہ اونٹنیاں ملیں بندے کو تو اس کا فائدہ ہوتا ہے دنیا میں، اور دنیا تو فانی ہے، اس نے تو بہت جلد ختم ہو جانا ہے، اور قرآن مجید کی آیتیں پڑھنے سیکھنے کا جو صلہ ملنا ہے وہ آخرت میں ملنا ہے، اور آخرت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، اور آخرت دنیا سے افضل اور بہتر ہے. نہ میرے بھائیوں، اگر یہ سمجھ رہے ہو نا، یہ مطلب 100% غلط ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ اکبر. اونٹنیاں اگر کسی شخص کو 2 مل جائیں، آپ کے خیال میں آج کل کتنے پیسوں کی ہوں گی؟ 10 لاکھ کی. چلو 10 لاکھ زیادہ صحیح، میں 7 لاکھ لگا لیتا ہوں. ایک بندہ صبح سویرے گھر سے نکلے، نہ اس کو چوری کرنی پڑے، نہ ڈاکہ مارنا پڑے، نہ کسی کا پلاٹ اس پر قبضہ کرنا پڑے، نہ کوئی ملاوٹ کرنی پڑے، نہ کوئی رشوت لینی پڑے، نہ کوئی کرپشن کرنی پڑے، نہ کوئی رشتہ داری توڑنی پڑے، مفت میں اسے 2 اونٹنیاں آپ میں سے کسی کو مل جائیں تو دیانتداری سے بتائیں اس کے پاؤں زمین پر لگیں گے؟ ہاں، خوش ہوگا کہ نہیں؟ کتنا خوش ہوگا؟ بہت زیادہ. اچھا، 2 اونٹنیاں مل گئیں آپ کو، ان 2 اونٹنیوں سے آپ دنیا میں فائدہ اٹھا سکتے ہو یا آخرت میں؟ ہاں نہیں، دونوں جہانوں میں. ان سے دونوں جہانوں میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں. کیسے؟ دنیا میں آپ اس پر سواری کر سکتے ہیں، دنیا میں آپ ان کا گوشت کھا سکتے ہیں،
دنیا میں آپ ان کو فروخت کر کے اپنی گھریلو ضروریات پوری کر سکتے ہیں، اور آخرت میں فائدہ یہ ہوگا آپ ان اونٹنیوں کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیں تو وہ ساری کی ساری آپ کے لیے آخرت میں ذخیرہ بن جائے گی، وہ جمع ہو جائے گی رب العالمین کے ہاں۔ اونٹنیوں کا فائدہ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ امام الانبیاء نے یہ جو کہا ہے نا خیر اللہ من ناقتین، میرے بھائیو اس کا مطلب ہے جتنا فائدہ وہ 2 اونٹنیاں حاصل کر کے دنیا میں اٹھا سکتے ہیں اور 2 اونٹنیاں حاصل کرنے کے بعد انہیں اللہ کی راہ میں قربان کر کے جتنا فائدہ آخرت میں اٹھا سکتا ہے، دنیا اور آخرت کے ان دونوں فائدوں سے زیادہ فائدہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی اللہ کی قسم قرآن کی آیتیں سیکھ کر مل جاتا ہے، کیونکہ ان کا دونوں جہانوں میں فائدہ ہے، تو جو اس سے بہتر ہوگا اس کا صرف آخرت میں نہیں، اس کا بھی دونوں جہانوں میں فائدہ ہے۔ آپ کو سمجھ نہیں آئی اس بات کی، آسان بھی نہیں ہے اس کو سمجھنا اتنا، میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، تھوڑا سا غور کرنا، ہجرت کر کے مدینہ پہنچے نا تو بہت سارے لوگ ایسے تھے جن کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں تھا، اصحاب صفا کے نام سے وہ مسجد نبوی میں رہا کرتے تھے۔ بہت سے لوگ ایسے تھے میرے محترم بھائیوں جن کے پاس پہننے کے لیے ایک سوٹ، اللہ کی قسم نہیں ہوتا تھا، ایک سوٹ نہیں ہوتا تھا، تیڑ بند باندھنے والی ایک چادر ہوتی تھی، اس ایک چادر کو جو تیڑ بند بندھی ہوئی ہے جب نماز پڑھنی ہوتی اس کی گرہ کو کھول کر ادھر گردن کے پیچھے گرہ دے لیتے تاکہ کندھوں کے اوپر بھی کوئی چیز آ جائے۔ جن کے پاس کئی دن کھانے کے لیے راشن کا ایک لقمہ نہیں ہوتا تھا، ایک لقمہ نہیں ہوتا تھا راشن کا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ کی گلیوں میں بھوک سے نڈھال بے ہوش ہو کر گرے پڑے ہوتے تھے، جن کی حالت یہ تھی۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ احد میں شہید ہوئے، ان کو کفنانے کے لیے کفن کی 3 چادریں میسر ہی نہیں آئی، ملی نہیں 3 چادریں، ایک چادر ملی وہ بھی چھوٹی، سر ڈھانپتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے، پاؤں ڈھانکتے تو سر ننگا ہو جاتا۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا سر چادر سے ڈھانپ دو، پاؤں پر گھاس وغیرہ ڈال کر ایسے ہی دفن کر دو۔ جن کے پاس اپنی میتوں کو کفنانے کے لیے کفن تک کی استطاعت نہیں تھی، خود خاتم النبیین رحمت للعالمین کی یہ کیفیت تھی۔ ہماری ماں کہتی ہیں ہم 3 چاند دیکھ لیتی تھی، 3 چاند دیکھتی تھی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی گھر میں چولہا جلانے کی نوبت نہیں آتی تھی۔ 3 چاند 2 مہینوں میں نظر آ سکتے ہیں، مطلب ہے 2 مہینے مسلسل پانی اور کھجوروں پر گزارا تھا، چولہا نہیں جلتا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی گھر میں۔ یہ لوگ جن کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں، خیمہ نہیں، پہننے کے لیے پورا لباس نہیں، کھانے کے لیے راشن نہیں، میتوں کو کفنانے کے لیے کفن نہیں، اور میرے محترم بھائیوں ہڑپا کے رہنے والوں اللہ کے لیے غور کرنا، ہمیں پاکستان لا الہ الا اللہ کے نام پر بنائے ہوئے 77 سال ہو رہے ہیں۔ کتنے سال؟ انہیں مدینے میں آئے ہوئے 77 سال نہیں ہوئے تھے، 60 سال بھی نہیں ہوئے تھے، قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں انہیں مدینے میں آئے ہوئے 50 سال بھی نہیں ہوئے تھے۔ یہ لوگ ان کی کیفیت کیا بن گئی؟ اللہ نے
انہیں آزادی کی نعمت سے نواز دیا، کامیاب کر دیا، خوشحال بنا دیا اللہ نے، خوشحالی ان کا مقدر بن گئی۔ روم اور ایران سے لدے ہوئے اونٹوں کی قطاریں سامان مسجد نبوی میں ڈھیر ہو رہا ہے، اس سامان کے ڈھیر پر ابو ہریرہ کھڑے ہیں رضی اللہ عنہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں مدینے والوں کو قد ذہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور مسلمانوں اللہ نے جو اپنے نبی کو زمین کے خزانوں کی چابیاں دی تھی، نبی تو اپنے رب کے پاس چلے گئے، اب زمین کے سارے خزانے تم مدینے میں مسجد نبوی کے اندر سمیٹ رہے ہو۔ جو ظلم مکے والے کر رہے تھے اس ظلم سے بھی آزادی ملی، عزت بھی ملی، خوشحالی بھی ملی، کامیابی بھی ملی۔ اللہ نے 65 لاکھ مربع میل کی حکومت بھی دی، اللہ نے حکومت بھی دی کہ نہیں؟ اس وقت کی سپر پاوریں روم اور ایران وہ جزیہ اور خراج دے کر ان کے سامنے خراج کی تھیلیاں پیش کر کے جینے پر مجبور ہو گئے۔ سپر پاوریں جزیہ دے رہے ہیں ان کو۔ میرے محترم بھائیوں، صرف دنیا کی چیزیں نہیں، اللہ نے جنت کا سرٹیفکیٹ بھی دے دیا۔ کیا کہا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ اللہ ان پر راضی، یہ اللہ پر راضی، اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر دی جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، جن جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ دنیا بھی بن گئی اور آخرت بھی بن گئی۔ سوال ہے میرا، اگر آپ توجہ سے سنتے رہو گے نا، نفع بڑھا دے گا انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو پچھتاؤ گے نہیں کہ ہم نے وقت دیا تھا ہمیں کچھ ملا نہیں۔ زندگی میں کبھی پچھتانا نہیں پڑے گا اس وقت دینے پر آپ کو۔ اللہ اکبر۔ سوال ہے میرا، یہ جو اتنے کم عرصے میں خوشحال ہو گئے، انہوں نے کیا کیا تھا؟ کیا مدینے میں آ کر مدینے کی زرعی زمینوں اور کھجوروں کے باغات ان پر توجہ دے کے ان سے آمدن حاصل کر کے یہ خوشحالی ملی تھی انہیں؟ ہاں نہیں۔ اچھا چلیں یہ بتا دیں، کیا انہوں نے احد پہاڑ سے سونا نکال کر اس سونے کو فروخت کر کے خوشحالی حاصل کی تھی؟ سعودی عرب میں تیل ہے، کنویں ہیں تیل کے، کیا انہوں نے مدینے میں کوئی تیل کے کنویں کھودے تھے جیسے یہ خوشحال ہوئے تھے؟ کیوں جی؟ یہ بھی نہیں تھا۔ اچھا چلو یہ بتا دیں، انہوں نے کوئی ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ، ہاں کوئی یونیورسٹیاں، کوئی کالج قائم کر کے ان کالجوں، یونیورسٹیوں اور ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹوں کے اندر تربیت پانے والے، پڑھنے والے لوگوں کے ذریعے یہ خوشحالی حاصل کی تھی؟ ہاں نہیں۔ اچھا چلیں پھر یہ اس پر غور کر لیتے ہیں، کیا انہوں نے مدینے کے یہودیوں سے سود پر قرضے لے کر ان قرضوں کو استعمال کر کے خوشحالی حاصل کی تھی؟ ہاں آپ کو پتہ ہے، آپ جانتے ہیں سارے، میں صرف یاد دہانی کروانے کے لیے اشارہ کر دیتا ہوں۔ 10,000 کا لشکر مدینہ طیبہ کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے آ پہنچا تھا۔ 10,000 اندر سے بنو قریظہ کے یہودیوں نے معاہدہ توڑ دیا تھا۔ مسلمانوں کی صفوں میں اللہ کی قسم منافقین طرح طرح کے شوشے چھوڑ کر مسلمانوں کے حوصلے پست کر رہے تھے۔ قرآن میں اللہ نے نقشہ کھینچا ہے، وَإِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ۔ جب اوپر نیچے سے چاروں طرف سے دشمن آ گیا، جانیں نکلنے والی ہو گئی، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، اور طرح طرح کے گمان پیدا ہونے لگ گئے مسلمانوں کے دلوں میں۔ یہ کیفیت تھی، اور حالت کیا تھی مسلمانوں کی؟
خود امام الانبیاء کی حالت کیا تھی؟ اٹھاؤ ترمذی اور صحیح بخاری دونوں میں موجود ہے، صحابہ کے پیٹوں پر پتھر بندھا ہوا تھا. اللہ کی قسم امام الانبیاء کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے، 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. پتھر کیوں باندھے ہوئے تھے؟ کوئی ڈرامہ ہو رہا تھا نعوذ باللہ؟ ہاں، اس لیے پتھر بندھے ہوئے تھے کہ پیٹ کمر کے ساتھ لگا رہے اور بھوک کا احساس نہ ہو. کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا ان کے پاس. مدینہ طیبہ کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے کافر گھیر چکے ہیں مدینہ کو. آپ نے پیٹ پر پتھر باندھنا گوارا کر لیا. قسم ہے مجھے پروردگار کی، کسی یہودی سے سود پر 1 روپیہ قرضہ کرے نا گوارا نہیں کیا. کہا بھوکا مر جانا منظور ہے، سود پر 1 روپیہ قرضہ نہیں لیں گے. چلو یہ بھی نہیں صحیح، کوئی سپر مارکیٹیں بنائی تھی، کوئی منڈیاں قائم کی تھی جیسے وہ خوشحال ہوئے تھے. جاؤ میرے بھائیوں، کسی پڑے ہوئے انسان سے بے شک پوچھ لینا، ذمہ داری سے کہتا ہوں، پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں، ان کے پاس ایک سورس تھا اس خوشحالی کا، اس کامیابی کا، اس آزادی کا، اس عزت کا، اس حکومت کا اور جنت پانے کا. قسم اللہ کی ایک سورس تھا، وہ تھا یہی جو اللہ نے اس آیت میں ذکر کیا، قرآن مجید کی تلاوت. وہ کیا تھا؟ اگر کوئی مائی کا لال مجھے اس سورس کے علاوہ ثابت کر دے کوئی اور سورس ان کی خوشحالی کا، منہ مانگا انعام دوں گا، منہ مانگا انعام دوں گا، سب کو گواہ بناتا ہوں. ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجارة لن تبور. ایسی تجارت ہے، اللہ نے کہا تھا اس میں گھاٹا ہے ہی نہیں. انہوں نے یہ والی تجارت کی تھی، تلاوت کی تھی قرآن مجید کی. پھر سوال پیدا ہوتا ہے، اچھا اگر تلاوت انہوں نے کی تھی تو تلاوت تو قرآن کی ہم بھی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ہر گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، چلو تھوڑی صحیح. رمضان میں گھر کا ہر فرد پورے قرآن کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے. ہر مسجد میں قرآن ختم ہو رہا ہوتا ہے، ہر نماز میں مقتدی امام صاحب کا قرآن سن رہے ہوتے ہیں، مساجد کے اندر بچے حفظ کر رہے ہیں، مدارس میں حفظ کرنے والے ہزاروں لاکھوں بچے موجود ہیں جو قرآن 24 گھنٹے قرآن پڑھا. ہم بھی تو پڑھ رہے ہیں. اگر قرآن پڑھنے سے یہ اتنی بڑی تجارت ہے، ان کو سب کچھ دے دیا رب نے، تو ہم بھی تو قرآن پڑھتے ہیں، ہمیں کیوں نہیں ملا؟ لو اس کا جواب سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو. میرے بھائیوں، کوئی شک نہیں کہ ہم تلاوت کرتے ہیں، لیکن ہم جو تلاوت کرتے ہیں نا، یہ وہ والی تلاوت ہے ہی نہیں جس والی تلاوت کے لیے اللہ نے آسمانوں سے قرآن نازل کیا تھا. جس تلاوت کے لیے رب نے قرآن اتارا، پوری دنیا میں مسلمان وہ تلاوت کرتے ہی نہیں. ان کو اس تلاوت کا پتہ ہی نہیں، آتی نہیں وہ تلاوت. اس تلاوت کا شعور ہی نہیں مسلمانوں کو. اگر مسلمان جس تلاوت کے لیے رب نے قرآن اتارا تھا وہی تلاوت کرتے ہوتے، قسم اللہ کی، جس طرح ان مہاجروں، بے کسوں، بے پسوں، بے گھروں، بے لباسوں، بھوکوں، ان کو اللہ رب العالمین نے چند سالوں میں ساری دنیا کی حکومت، خلافت دی، جنت دی، خوشحالی دی، آزادی دی، عزت دی، سب کچھ دیا. آج مسلمانوں کے پاس بھی سب کچھ ہوتا. سوال پیدا ہوتا ہے، وہ والی تلاوت کون سی ہے جس تلاوت کے لیے رب نے قرآن اتارا ہے؟ صحابہ کون سی تلاوت کرتے تھے اور ہماری تلاوت کون سی ہے؟ سنو میرے بھائیوں، ہم جو تلاوت کرتے ہیں نا ہمارے معاشرے میں، ناراض تو نہیں ہوں گے؟ ہاں، حافظ ظفر اللہ خان صاحب حافظہ اللہ تعالی، اللہ ان کی زندگی دراز فرمائے اور ان کا سایہ لمبی دیر تک ہمارے سروں پہ قائم رکھے. وہ کہہ رہے تھے ناراض نہیں ہونا. بات ذرا کڑوی کروں گا، ناراض نہیں ہونا.
تو میں بھی کڑوی کرنے لگا ہوں, ناراض نہیں ہونا. اللہ اکبر. میرے بھائیوں, ہم جو تلاوت کرتے ہیں نا, سن رہے میری بات, توجہ ہے, ہم جو تلاوت کرتے ہیں نا, کوئی زمانہ تھا, کوئی زمانہ آج سے بڑے سال پہلے ہمارے گھروں میں واقعتاً قرآن کی تلاوت ہوتی تھی. قرآن لوگوں کو اوپر دیکھ کر پڑھنا آتا تھا. اب میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں, 70% کلمہ پڑھنے والے ہمارے معاشرے میں, مسلمان کہلانے والے کالجوں یونیورسٹیوں میں 70% پڑھے ہوئے اللہ کی قسم قرآن کو اوپر دیکھ کر پڑھنا نہیں جانتے. 70% یہ کیفیت بن چکی ہے. اب ہمارے گھروں میں تلاوت ہوتی ہے قرآن کی بجائے فیس بک کی, یوٹیوب کی, ٹک ٹاک کی. اب تلاوت ہوتی ہے واٹس ایپ کی. ان چیزوں کی تلاوت ہر بچے کے ہاتھ میں, ہر عورت کے ہاتھ میں, ہر بوڑھے جوان کے ہاتھ میں یہ چیزیں, اور ان پر توجہ, ان پر دھیان. قرآن کی تلاوت کا زمانہ ختم ہو گیا ہے. اب کوئی 2-4 بوڑھے شاید آپ کو مل جائیں گے قرآن پڑھنے پڑھانے والے, باقی اکثریت نے قرآن پڑھنے سے جو ہے نا وہ لا تعلقی کر لی ہوئی ہے. صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ فیس بک سے, یوٹیوب سے, ٹک ٹاک سے فرصت ملے تو قرآن پڑھنے, وہاں سے تو ہمیں فرصت ہی نہیں ملتی. اچھا, جو پڑھتے ہیں نا تھوڑا بہت, وہ ہماری تلاوت کیا ہے؟ ہماری تلاوت ہے میاں مٹھو والی. کون سی تلاوت ہے؟ میاں مٹھو والی. میاں مٹھو والی تلاوت کا پتہ ہے آپ کو؟ میاں مٹھو دیکھا ہے کبھی؟ میاں مٹھو کو آپ کچھ بول سکھا دیں تو وہ بولتا ہے نا, السلام علیکم بھی کہتا ہے, خوش آمدید بھی کہتا ہے, اہلاً و سہلاً مرحبا بھی کہتا ہے. میں نے نا یہ ایک کلپ میں, اللہ کی قسم میں نے خود دیکھا ہے, سنیں. طوطے کو یاد کروائی ہوئی ہے سورہ فاتحہ بھی اور سورہ اخلاص بھی وہ پڑھتا ہے. سورہ فاتحہ بھی پڑھتا ہے, اللہ کی قسم میں نے خود سنی. طوطا پڑھ رہا ہے, فاتحہ بھی پڑھ رہا ہے, اخلاص بھی پڑھ رہا ہے. یاد کرائیے اس کو, وہ پڑھ رہا ہے. جس طرح ہم طوطے کو 2-4 بول سکھا دیتے ہیں تو وہ بولتا ہے, اسی طرح ہمیں بچپن میں ہماری مسجد کے قاری صاحب نے, امام صاحب نے یہ قرآن کے الفاظ کیا کر دیے تھے؟ رٹوا دیے تھے. وہ رٹے رٹائے الفاظ ہم ساری زندگی دہراتے رہتے ہیں, پڑھتے چلے جاتے ہیں. جس طرح طوطے کو نہیں پتا ہوتا یہ جو میں بات کر رہا ہوں اس کا مطلب معنی کیا ہے, ہمیں بھی اللہ کی قسم نہیں پتا ہوتا اس کا مطلب اور معنی. قرآن پڑھتے ہیں لیکن نہیں پتا ہوتا اس قرآن میں ہمارے رب کا پیغام ہمیں ہے کیا, اس نے ہمارے لیے حلال کیا کیا ہے, اس نے ہمارے لیے حرام کیا کیا ہے, اس نے ماں باپ کے حقوق کیا بتلائے ہیں, اس نے اولاد کے حقوق کیا بتائے ہیں, اس نے رشتہ داروں کے, ہمسایوں کے حقوق کیا بتائے ہیں, اس نے رعایا کے حقوق حکمرانوں پر کیا مقرر کیے ہیں رب نے, اس نے تجارت, سیاست, معیشت, معاشرت, سماج سب کے اصول کیا مقرر کیے ہیں. پیدا کرنے والے کی قسم ہے کسی قرآن پڑھنے والے کو الف بے کا بھی نہیں پتا ہوتا. یہی تلاوت ہے نا, یہ میاں مٹھو والی تلاوت ہم کرتے ہیں. پیدا کرنے والے کی قسم ہے یہ اللہ نے میاں مٹھو والی تلاوت کرنے کے لیے قرآن اتارا ہی نہیں تھا دنیا میں. یا ہمارے ہاں میاں مٹھو والی تلاوت ہے, اور یا قرآن رہ گیا ہے صرف تبرک حاصل کرنے کے لیے. کیا کرنے کے لیے؟ کوئی مجلس شروع کرنی ہو تو کیا کرتے ہیں؟ قرآن کی تلاوت. قاری صاحب کو بلاؤ, اجلاس ہونے لگا ہے, فلاں مجلس ہے, قاری صاحب قرآن کی تلاوت کروا لو. لو قرآن اس لیے رہ گیا ہے. یا رہ گیا ہے کٹوریوں پر, پلیٹوں پر لکھ لو اور گھول کر مریض کو پلا دو. اس لیے آیا قرآن دنیا میں. یا اس لیے آیا ہے قرآن, اس کو تعویذ بناؤ, گلے میں ڈالو, ڈوروں پر باندھو, رانوں پر باندھو, اس کو بالٹی میں ڈال کر پھر نہا لو اس تعویذ سے.
تعویذ فروشی کے اڈے دکانیں کھل گئیں. قرآن اس لیے رہ گیا قرآن ہمارے معاشرے میں. یا قرآن آیا ہے تھانے میں جا کے, کچہری میں جا کے کسی کے پلاٹ پر قبضہ کرنا ہے, کسی کا حق مارنا ہے, فراڈ کیا کسی کے ساتھ, سر پہ قرآن رکھ کے جھوٹی قسم اٹھا لو. یا قرآن آیا ہے ہمارے پاس جو فوت ہو جائے قرآن پورے محلے سے اکٹھے کر کے اس کو پیچھے سے پارسل کر دو. صحیح بتائیں, اس کے علاوہ کوئی تعلق ہے قرآن سے ہمارا مسلمانوں کا؟ ہاں, یا قرآن اس لیے آیا ہے مسلمانوں کو فرقہ واریت اور پارٹی بازی کے گند میں مبتلا کروانے کے لیے ہر فرقے کا سرپرست قرآن کی آیت پڑھے, اس کو توڑ مروڑ کے اپنا گندا رستہ, گندا عقیدہ, گندا منہج نکالے, لوگوں کو اپنے پیچھے چلائے اور ہم اس کے پیچھے چلنا شروع ہو جائیں. اسی لیے استعمال ہو رہا ہے قرآن ہمارے معاشرے میں. یا اترا ہے صرف چومنے کے لیے, آنکھوں سے لگانے کے لیے, سینے سے لگانے کے لیے, پھر ریشمی غلاف کے اندر لپیٹ کر مسجد میں یا الماری میں نظر بند کرنے کے لیے. یہ ہے ہمارا قرآن سے تعلق, اور ہماری یہ والی تلاوت ہے قرآن کی. قرآن اس تلاوت کے لیے, ان کاموں کے لیے پروردگار نے اتارا ہی نہیں تھا. صحابہ جن کو اللہ نے چند سالوں میں دنیا کی حکومت بھی دی, آزادی, عزت, خوشحالی, کامیابی بھی دی, جنت بھی دی, ان کی تلاوت کیا تھی قرآن کی؟ وہ تلاوت جس کو رب تجارت کہہ رہا ہے, وہ تلاوت کون سی ہے؟ کس تلاوت کے لیے رب نے قرآن اصل میں اتارا ہے؟ سنو میرے بھائیو, سنن ابو داود میں ہے, ابو عبد الرحمن السلمی رحمت اللہ علیہ جلیل القدر تابعی ہیں, کہتے ہیں ہمیں ان لوگوں نے قرآن پڑھایا جنہوں نے ڈائریکٹ قرآن رسول اللہ سے پڑھا تھا. نام لیے انہوں نے, عثمان بن عفان, عبداللہ بن مسعود اور صحابہ کے نام لیے. کہتے ہیں ہمارے قرآن کے استاد یہ لوگ ہیں, ہم نے ان سے قرآن پڑھا ہے. اور انہوں نے کن سے پڑھا ہے؟ رسول اللہ سے. کہتے ہیں ہمارے استاد صحابہ ہمیں قرآن کیسے پڑھایا کرتے تھے؟ آپ کا کیا خیال ہے, صحابہ نے ویسے پڑھانا تھا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا تھا, یا انہوں نے اپنا کوئی طریقہ بنانا تھا؟ اسی طرح پڑھانا تھا نا. اس کا مطلب ہے صحابہ نے بھی اسی طرح ہی پڑھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ ابو عبد الرحمن کہتے ہیں کننا نقرأ العشر الآیات, او مسلمانوں ہم قرآن کی 10 آیتیں پڑھتے تھے, ولا نتجاوزها, 10 آیتیں پڑھ کر آگے چلتے ہی نہیں تھے. حتی نعلم ما فیہا, 10 آیتیں پڑھ کر ان کے لفظ سیکھ لیے, لفظ پڑھنے آ گئے, پھر جب تک ہمیں یہ نہیں نہ پتہ چل جاتا تھا ان 10 آیتوں میں ہمارے مالک کا ہمارے نام پیغام ہے کیا, وہ ہم سے تقاضا کیا کرتا ہے, کیا پیغام ہے اللہ کا ہمارے اپنے بندوں کے نام, اس کو سمجھتے وَنَعْمَلَ عَلَيْهَا, اس 10 آیتوں کو سمجھ کر پھر ان پر عمل کر لیتے. اپنا عقیدہ, اپنا عمل, اپنا اخلاق, اپنا کردار, اپنی سیاست, اپنی معیشت, اپنی معاشرت, اپنا رہن سہن, اپنا ہیئر سٹائل, اپنا لباس, اپنا چال چلن, ہر چیز کو ہم اس کے تابع جب تک نہیں کر لیتے تھے, ان 10 آیتوں کے اندر جو رب کا پیغام تھا آگے والی 10 آیتیں شروع کرتے ہی نہیں تھے. قرآن کے لفظ سیکھے, پھر معنی سمجھا, پھر ان پر عمل کیا. جب تینوں چیزیں مکمل ہو گئیں پھر اگلی 10 آیتیں پڑھنے کے لیے استاد صاحب کے پاس بیٹھ گئے. آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو, مجھے دیانتداری سے بتانا یہ والی تلاوت ہمارے معاشرے میں کدھر ہے؟ کیوں میرے بھائیو؟ کدھر بھی نہیں, کہیں بھی نہیں ہے, اللہ کی قسم کہیں نہیں ہے یہ تلاوت. وہ والی تلاوت ہے جو میں نے شروع میں آپ کو بتا دی, وہ والی ہے, یہ والی تلاوت ہے ہی نہیں. تھوڑی بہت وہ لفظوں والی تلاوت ہے,
اور کچھ تلاوت ہے معنی کو، قرآن کے الفاظ کے معنوں کو سمجھنے والی، وہ تلاوت بھی تھوڑی بہت ہے. وہ کہاں ہوتی ہے؟ چند مدارس میں. کہاں ہوتی ہے وہ؟ لیکن جو سمجھا ہے اس پر عمل کرنے والی تلاوت اللہ کی قسم دنیا میں کہیں بھی مدرسوں میں بھی نہیں ہے، مسیتوں میں بھی نہیں ہے. عمل نہیں ہے کہیں بھی. آپ دیکھ لیں، میں تھوڑا سا اشارہ کروں گا آپ کو، تھوڑا سا. اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں نا، کیوں جی دی ہیں آنکھیں؟ اللہ نے ہمیں زبان بھی دی ہے، آنکھوں میں دیکھنے اور زبان میں بولنے کی قوت بخشی ہے رب نے. رب نے ہمیں کان بھی دیے ہیں، کان میں سننے کی قوت رکھی ہے اللہ نے. ان آنکھوں سے کیا دیکھنا کیا نہیں دیکھنا، کانوں سے کیا سننا کیا نہیں سننا، زبان سے کیا بولنا کیا نہیں بولنا، یہ قرآن میں اللہ کی قسم سارا کچھ لکھا ہوا ہے. آنکھ سے کیا دیکھنا کیا نہیں دیکھنا قرآن میں لکھا ہوا ہے. کہاں استعمال کرنی ہے کہاں نہیں استعمال کرنی، کس کام کے لیے دیا رب نے آنکھ. اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، مجھے بتا دو، یہ قرآن کو ترجمے سے پڑھنے والے کیا ان کی آنکھیں قرآن کے مطابق ہیں؟ ان کی زبانیں قرآن کے مطابق ہیں؟ ان کے کان قرآن کی تعلیمات کے مطابق چل رہے ہیں، سن رہے ہیں؟ کدھر ہیں؟ پڑھ لیا، لفظ بھی پڑھ لیے اور ترجمہ بھی پڑھ لیا، لیکن آنکھیں وہ قرآن کی تعلیمات کو ماننے کے لیے تیار، نہ زبان ماننے کے لیے تیار، نہ کان ماننے کے لیے تیار. یہ آنکھیں زبان کان کیا جسم کا کوئی حصہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں. قرآن پڑھ لیا، ترجمہ بھی پڑھ لیا. ہمارے گھر کا ماحول، ہماری گھر کی خواتین، ہماری جوان بیٹیاں بہنیں، ہماری مائیں، کیا انہوں نے گھر کے اندر شرعی پردے کا ماحول قائم کر لیا؟ یہ ترجمہ پڑھنے والوں کی بات کر رہا ہوں. عمل کدھر ہے؟ اللہ نے قرآن میں کہا میرے بھائیو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. او اللہ کے بندو، رب کی زمین پر بسنے والو، قرآن کو اللہ کی سچی مقدس پاک کتاب سمجھنے والو، اللہ کی رسی کو، اللہ کی وحی کو، رب کے دین کو مضبوطی سے تھام لو، کٹھے ہو کر تھام لو، فرقوں میں مت بٹو. کیا یہ ترجمہ پڑھنے پڑھانے والے انہوں نے اللہ کے اس قرآن کی آیت کو مان لیا، یا لوگوں کو فرقوں میں، پارٹیوں میں، گروہوں میں بانٹ کر ایک دوسرے کے دستے گریبان کروا دیا ہے؟ کس نے مانا قرآن کو؟ کس نے عمل کیا قرآن پر؟ ہر کوئی اپنے فرقے کی دعوت دیتا ہے، اپنے فرقے کے مقابلے میں دوسروں کو کافر قرار دیتا ہے، دوسروں پر فتوے لگاتا ہے. مسلمانوں میں انتشار افتراق کے لیے ابلیس سے بھی بڑا کردار ادا کر رہا ہے. قرآن کا ترجمہ اس کو آتا ہے. یہ مذہبی فرقے ہیں، یہ سیاسی پارٹیاں ہیں، یہ لسانی فرقے ہیں، یہ رنگ و نسل کی بنیاد پر فرقے ہیں. اتنا انتشار، اتنا افتراق، اتنے فرقے، اتنے گروہ. اللہ کی قسم قرآن کی یہ تعلیم تھی؟ یہ کام تو یہودیوں کا تھا، عیسائیوں کا تھا. یہودیوں عیسائیوں کا کام تھا یہ. اللہ نے کہا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا. او قرآن پڑھنے والو، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ. ویسے نہ ہو جانا جیسے اہل کتاب ہو گئے تھے. ان کے پاس نبی بھی آئے، اللہ کی کتابیں بھی آئیں، انہوں نے سب کو چھانے کے بعد فرقے بنا لیے، اختلاف پیدا کر لیا، فرقے کھڑے کر دیے. ہر ایک نے اپنا فرقہ الگ بنا لیا. تم ایسا نہ کرنا. ولا تفرقوا ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البینات. ایسا نہ کرنا. قرآن میں اللہ نے ہمیں کہا تھا. مانا اس کو مسلمانوں نے، مدرسوں والوں نے مانا، ممبر و محراب والوں نے مانا. کس نے مانا اس پر؟ کس نے عمل کیا؟
ہماری دکان ہے، دکان، ناراض نہیں ہونا، ہماری دکان ہے، مارکیٹ ہے، بازار ہے، منڈی ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، کیا ہماری منڈیوں میں، مارکیٹوں میں، دکانوں میں جو کاروبار ہو رہا ہے وہ اللہ کی قرآن کی تعلیم کے مطابق ہو رہا ہے؟ ہاں، ہو رہا ہے مطابق؟ آپ دیکھ لیں، دکھ سے کہہ رہا ہوں، تکلیف ہے بڑی. آپ کو اپنی ضروریات زندگی کی کوئی چیز آسانی سے ہر دکان سے خالص مل جاتی؟ خالص دودھ ملتا ہے بڑی آسانی سے ہر بندے کو؟ ہاں، ہیں؟ ملتا ہے؟ نہیں ملتا. کیا ملتا ہے؟ ہیں؟ پانی والا. پانی والا زمانہ ختم ہو گیا. اب جو دودھ کے نام سے لوگوں کو پلایا جا رہا ہے نا، وہ اس میں ایک قطرہ بھی دودھ کا نہیں ہوتا. وہ کیمیکلوں کو گھول کر، یہ بھیڑیے، یہ درندے، اللہ کی قسم، کیمیکلوں کو گھول کر اس کو دودھ کا نام دے کر دودھ کے پیسے لے کر لوگوں کو پلا رہے ہیں. جن کیمیکلوں کی انسان کے معدے کو ضرورت ہی نہیں، جو اس کے لیے نقصان دہ ہے سراسر، وہ دودھ کے نام سے پیتے ہیں. معدوں کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، بچے مر جاتے ہیں. یہ کیمیکل پی پی کر ان کو ضرورت ہی نہیں ہوتی، اس کی یہ زہر ہے ان کے لیے. پھر ساری زندگیاں، معدے بگڑ گئے، میڈیکل سٹوروں میں جو کمائی کی، ہسپتالوں میں ساری زندگی وہیں چلی جاتی ہے. اور یہ کیمیکل کو دودھ کے نام پر بیچنے والے ہندو ہیں، ہندو، یہودی، سکھ، کمیونسٹ، بدھ مت، کون ہیں؟ ماشاءاللہ مسلمان ہیں، اہل حدیث ہیں، اہل سنت ہیں، عاشقان ہیں، غلامان ہیں، صدقے واری قربان کے نعرے لگائیں گے. ان سے بڑا عاشق رسول، غلام مصطفیٰ آسمان و زمین نے دیکھا نہیں ہوگا. لیکن یہ لوگوں کی جانوں کے دشمن، ان کی صحتوں کے دشمن، ان کے مال کے لٹیرے. کیا قرآن یہ تعلیم دیتا ہے مسلمانوں کو؟ یہ ہلدی، ہلدی کیا شے ہے؟ کیا چیز ہے ہلدی؟ سونا ہے؟ سونا ہے؟ سونا نہیں ہے. یہ ایک ادنی سی معمولی سی چیز ہے، معمولی سی قیمت والی. خالص مل جاتی ہے آپ کو پیسی ہوئی ہلدی خالص مارکیٹ سے. یہ چائے کی پتی خالص لا دو گے مجھے؟ ہاں، باسمتی کے سپر کے چاول خالص بغیر ٹوٹے کے ملاوٹ کے لا دو گے؟ آسانی سے مل جائیں گے. یہ ملاوٹ کون کرتا ہے؟ قرآن پڑھنے والے، قرآن کو سینے سے لگانے والے، چومنے والے، آنکھوں سے لگانے والے ہیں، ریشمی غلاف کے اندر لپیٹنے والے، قرآن کو جناب گلاب کی پتیوں میں سجانے والے، مور کے پر رکھنے والے، خوشبوئیں لگانے والے، اونچی جگہ پر ٹکانے والے، پیچھا نہ ہونے دینے والے. یہ سلوک ہو رہا ہے. آپ مسلمانوں کے ملک میں رہتے ہیں نا، مسلمانوں کا ملک ہے نا یار. صحیح صحیح بتائیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، بغیر رشوت کے آپ کو کوئی آپ کا حق حکومت کے اداروں سے ملتا ہے؟ ہاں، لے سکتے ہیں؟ یہ جو رشوت خور طبقہ ہے، جتنا رشوت خور طبقہ ہے، یہ 4 درجے کے افسروں سے لے کر 22ویں 24ویں گریڈ تک کے افسروں کے جتنا یہ طبقہ ہے رشوت خور، کیا گورنمنٹ کے خزانے سے، ملکی خزانے سے ان کو ان کی پوری سیلری ان کے کام کی مل رہی ہے کہ نہیں؟ جو سہولتیں طے ہیں قانون میں، وہ ساری سہولتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ نہیں؟ پھر رشوت کیوں لیتے ہیں؟ قرآن کی تعلیم ہے یہ. کیا قرآن پڑھا ہم نے؟ کیا قرآن سے محبت کی ہم نے؟ کیا قرآن کو جانا کیا ہم نے زندگی میں؟ یہ آپ کے تھانے ہیں، تھانے گئے کبھی تھانوں میں؟ اللہ آپ کو محفوظ رکھے تھانوں سے. یا اللہ ان سب کو تھانوں کی کلچر سے، غلاظت سے، نجاست سے، یا اللہ سب کو محفوظ رکھا ہمارے ملک کے تھانوں کے کلچروں سے. ادھر انسانیت کا تصور ہی نہیں ہوتا.
اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں انسانیت کا نام و نشان بھی نہیں ہے ان جگہوں پر. ان کو انسانیت کا شعور ہی نہیں. انسان ہوتا کیا ہے؟ انسان کے حقوق کیا ہے؟ کسی کی جان، کسی کی عزت، کسی کا امن ہے، اس کی کیا اہمیت ہے؟ اللہ کی قسم اس کا تصور ہی ختم ہو گیا. یہ آپ کے سول کورٹ، سیشن کورٹ، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو دیانتداری سے بتائیں ان میں جو فیصلے ہوتے ہیں قرآن کی تعلیم کے مطابق ہوتے ہیں؟ آپ نے قربانیاں کس لیے دی تھیں؟ 20 لاکھ لوگوں نے آپ کے آباء و اجداد میں سے امریکہ کی غلامی کے لیے دی تھی؟ ہاں، برطانیہ کی غلامی کے لیے دی تھی؟ لا الہ الا اللہ کا نعرہ کیوں لگایا تھا؟ لا الہ الا اللہ کا مطلب امریکہ کی غلامی، برطانیہ کی غلامی، IMF، ورلڈ بینک، دنیا کے یہ دہشت گرد عالمی استحصالی دہشت گرد ادارے، ان کی غلامی کے لیے قربانیاں دی تھی ہمارے آباء و اجداد نے. اللہ نے قرآن میں، میرے بھائیو ناراض نہیں ہونا، ناراض تو نہیں ہو رہے؟ اللہ کی قسم آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں دشمن نہیں ہوں آپ کا، میں تو رو رہا ہوں اپنی ساری امت کا. اللہ اکبر. ہماری منڈیوں، مارکیٹوں میں، اداروں میں کہیں اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق فیصلے نہیں ہو رہے، کافروں کے قانون کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں، ظلم پر مبنی. آپ کے جو دیوانی کیس ہے نا، دیوانی کیس، وہ آپ عدالت میں لے کر چلے جائیں، آپ فوت ہو جائیں گے، آپ کا بیٹا بھی فوت ہو جائے گا، پوتا وہ کیس لڑ رہا ہوگا، فیصلے نہیں ہوں گے، پیسے بھی برباد ہوں گے، وقت بھی برباد کرو گے، اللہ کی قسم دھکے بھی کھاؤ گے، اور کبھی آپ کو زندگی میں کبھی اس گند، غلاظت، نجاست، اس گٹر سے کبھی آپ کو انصاف نہیں ملے گا. اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، یہ قرآن پڑھنے والی امت، یہ قرآن سے محبت کرنے والی امت، یہ قرآن کو اللہ کی مقدس پاک کتاب سمجھنے والی امت، اللہ نے سود حرام کر دیا. حجۃ الوداع کے موقع پر 10 ذوالحجہ کے دن منا میں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے وہی خطبہ دے دیا. قرآن کی آیتیں اتری نا، یہ سورہ بقرہ کی 275 سے 80 تک آیتیں، خطبہ دیا، صحیح مسلم شریف کی حدیث کے لفظ ہیں. آپ نے فرمایا اللہ نے سود حرام کر دیا. لوگوں سنو، آج کے بعد جاہلیت کا سارا سود محمد کے قدموں کے نیچے دفن، سارا سود دفن. اللہ اکبر. اور کہا سب سے پہلا سود جس کے خاتمے کا میں محمد اعلان کر رہا ہوں میرے چچا عباس بن عبد المطلب کا سود ہے، سارے کا سارا ختم. لفظ ہے امام الانبیاء کے مسلم میں، سارے کا سارا ختم. 1 روپیہ سود کا آج کے بعد رب نے حرام کر دیا. آج کے بعد نہ کسی کو دینا، نہ کسی سے لینا، سب ختم. 5 درجن کے قریب مسلمان حکومتیں ہیں دنیا میں، 5 درجن کے لگ بھگ، کلمہ پڑھنے والی، قرآن چومنے والی، آنکھوں سے لگانے والی، سینے سے لگانے والی. ہاں، ایک حکومت کا نام بتا دو، بھیک مانگ رہا ہوں آپ سے اللہ کے لیے، سمجھدار بیٹھے ہو، جس نے یہ کہا ہو کہ اللہ نے، ہمارے رب نے حرام کیا، ہمارے نبی نے ایک دن میں اسی وقت ختم کر دیا، آج کے بعد نہ سود کا روپیہ کسی کو دیں گے، نہ کسی سے لیں گے، سارا ختم. ایک حکومت کا بتاؤ جس نے یہ اعلان کیا ہو. ہاں، کون سی ہے؟ کوئی بھی نہیں. حالت کیا ہے؟ کشکول گلے میں ڈالے ہوئے، کشکول گلے میں، جولیاں پھیلائی ہوئی ہیں، کبھی IMF کے دروازے پر، کبھی امریکہ بدماش کی دہلیز پر، کبھی IMF کے مشٹنڈوں، درندوں، بھیڑیوں، انسان نما کتوں کے پاس. ہم ڈیفالٹر ہونے لگے ہیں، ہمارے ملک کا بیڑا غرق ہونے لگا ہے، ہم ڈیفالٹر ہونے لگے ہیں. 76 سالوں سے تمہارے ڈالروں کے ٹکڑوں پر پلنے والے تمہارے اصلی پالتو ہیں.
डॉलरों के चंद टुकड़े सूद पर हमें मजीद डाल दो। सही कह रहा हूं या मुबालगा कर रहा हूं? वो IMF के भेड़िए, दहशतगर्द, दरिंदे, इंसान नमा कुत्ते, अल्लाह की कसम इन मस्टंडों से, इन अपने पालतुओं से गैर इंसानी, गैर अखलाकी शर्तें मनवाते हैं। जब ये शर्तें मानते हैं तो वो एक किस्त देने का वादा करते हैं, मिलेगी साल में एक किस्त देंगे। और ये वजीर आजम आपका आकर कहता कौम मुबारक हो, हमारा रब राजी हो गया, राज़िक राजी हो गया, किस्त देने का वादा कर लिया, डिफाल्टर होने से बच गए। पाकिस्तान की वफाकी शरीय अदालत ने 1999 में, आज से 25 साल पहले फैसला दिया सूद हराम है। हम फैसला देते हैं, हमारे मुल्क पाकिस्तान ला इलाहा के नाम पर बना है, मुसलमानों का मुल्क है, 2 साल के अंदर अंदर सूद ख़त्म कर दिया जाए। फैसला आ गया पाकिस्तान की वफाकी शरीय अदालत का। अल्लाह के घर में बैठा हूँ, उस वक़्त का पाकिस्तान का वज़ीर आज़म, उस वक़्त जो वज़ीर आज़म था, मरा नहीं है, अभी भी ज़िंदा है, वो वज़ीर आज़म भागता हुआ गया सुप्रीम कोर्ट में। उसने जाकर रेट दायर कर दी, हमें इस फैसले के खिलाफ सटे दिया जाए। ये वफाकी शरीय अदालत के फैसले के खिलाफ क्या दिया जाए? सटे दिया जाए। और हमारी पाकिस्तान की मुसलमानों की ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर बनने वाले मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के जजों ने अल्लाह की कसम उसकी दरख्वास्त पर सटे दे दिया। 26 साल गुजर गए, सटे कायम है, अभी तक टूटा नहीं टूटा। सटे लेते हुए लिखा क्या था दरख्वास्त में? अगर गलत हो तो मैं मुजरिम, इल्ज़ाम नहीं लगा रहा किसी पर, ऑन दी रिकॉर्ड है ये अल्फाज। उसने कहा पाकिस्तान सूद के बगैर चल ही नहीं सकता, पाकिस्तान सूद के बगैर चल ही नहीं सकता, इसलिए सटे दिया जाए। इसका मतलब है नऊज़ुबिल्लाह, रब तो दुश्मन था ना पाकिस्तान का, वो नहीं चलने देना चाहता था, इसलिए उसने सूद हराम किया कि पाकिस्तान चले ही ना, जहां से निकला वहीं बढ़ जाए। हाँ, रब दुश्मन था। और ये कुत्ता पाकिस्तान का वजीर आजम, ये अमेरिका का पालतू लौंडा, ये बेगैरत, ये लानती, ये पाकिस्तान का हमदर्द था, ये चलाना चाहता था पाकिस्तान को, रब मिटाना चाहता था दुनिया के नक्शे से इसको। कहता चल नहीं सकता इसके अच्छा, स्टे मिल गया, आप अल्लाह के घर में बैठे हो, मुझे दयानतदारी से बताओ, चल पड़ा पाकिस्तान फिर 26 सालों में? हाँ, जो थोड़ा बहुत चल रहा था वो भी बढ़ गया है। सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? सत्यानाश हो गया इसका। और कोई इन बेगैरतों से, इन अमेरिका के लौंडों से, इन लानतियों से अल्लाह की कसम कोई पूछने वाला नहीं। हम इनकी संदूकड़ियां भरकर हर इंतखाबात में उन कुत्तों को दोबारा फिर अपने सरों पर बैठा लेते हैं। हमें इन लौंडों के सिवा, लपाड़ों के सिवा कोई और नजर ही नहीं आता पाकिस्तान में। ये कुरान मानने वाली उम्मत है, ये कुरान वाली उम्मत है। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह, इनको कुरान से बड़ा ताल्लुक है, ये कुरान को बड़ा मानते हैं। क्या कुरान को मानने का अजीब अंदाज है यार। कहते हैं हम तिलावत करते, कुरान किस तिलावत के लिए उतरा था? किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियद्दब्बरू आयातिही वलियतज़क्करा उलुल अलबाब। अल्लाह कहते हैं ये कुरान, मुसलमानों, ये कुरान हमने बाबरकत किताब बना के उतारा था दुनिया में। लियद्दब्बरू आयातिही, किस लिए उतारा था? ताकि लोग इसकी आयतों को समझें, गौर व फिक्र करें, तदब्बर करें इसकी आयतों पर। वले यतज़क्करा उलुल अलबाब, ताकि अकल वाले, ये इंसान जिनको अल्लाह ने अकल देकर सारी मखलूकात से मुअज़्ज़ज़ बनाया है, ये अकल वाले एक एक कदम पर कुरान से क्या लें? रहनुमाई लें। हम कुरान से रहनुमाई लेते हैं या IMF से? कुरान से रहनुमाई लेते हैं या वर्ल्ड बैंक से? कुरान से रहनुमाई लेते हैं या अमेरिका बदमाश से, या अमेरिका के चमचों कड़छों से? किन से रहनुमाई लेते हैं मुसलमान?
قرآن تو رہنمائی کے قابل ہے ہی نہیں، یہ تو چومنے چاٹنے کے لیے آیا تھا، جھوٹی قسمیں اٹھانے کے لیے آیا تھا، تویز فروشی کا سامان بنانے کے لیے آیا تھا، فرقہ واریت پارٹی بازی کا گند پھیلانے کے لیے آیا تھا، یہ مردوں کو پارسل کرنے کے لیے آیا تھا، مسیتوں میں نظر بند کرنے کے لیے آیا تھا۔ یہ کوئی غور و فکر کرنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے آئی ہے کتاب دنیا میں؟ اچھا میرے بھائیوں، آپ کہیں گے غصہ ہو رہا ہے، میں غصہ نہ ہوں تو کیا ہوں، یہ میرے دل کی آواز ہے جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ ملک پاکستان کیا یہ بنجر ملک ہے یا بانج ہے؟ صحیح بتائیں۔ نہ بنجر ہے نہ بانج ہے۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ دو یہ نہ ملک بنجر ہے نہ بانج ہے۔ تھوڑا سا تعارف کرواتا ہوں، تھوڑا سا یاد رکھیے گا، کچی بات کوئی نہیں کرتا، نہ کرنے کا عادی ہوں۔ دنیا کا 7ویں نمبر کا بڑا سونے کا خزانہ اللہ نے پاکستان کی زمین میں رکھا ہوا ہے۔ ریکو ڈاک کے نام سے دنیا اس کو جانتی ہے۔ یہ فیصل آباد اور فیصل آباد سے چنیوٹ سے سرگودا، یہ ساری سرزمین اللہ کی قسم، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، یہ لوہے اور تانبے کی کانوں سے بھری پڑی ہے۔ لوہے اور تانبے کی کانوں سے بھری پڑی ہے یہ زمین، بڑی بڑی کانیں ہیں لوہے کی اور تانبے کی۔ دنیا کا 3 نمبر کے بڑے کوئلے کے ذخائر اللہ نے پاکستان میں پیدا کیے ہوئے ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا نمک کا ذخیرہ رب نے پاکستان میں رکھا ہوا ہے، اور سب سے اعلیٰ نمک، ایسا نمک پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں ملتا۔ پاکستان کے پہاڑوں میں جو پتھر قیمتی نکلتے ہیں نا، عالمی منڈی میں اس پتھر جیسی کسی دنیا کے ملک کے پتھر کی قیمت لگتی نہیں، سب سے قیمتی پتھر۔ اور یہ پٹرول تیل صرف سعودی عرب میں، کویت میں، ایران عراق میں نہیں، خلیجی ریاستوں میں نہیں، پاکستان میں بھی تیل کے کنویں موجود ہیں، خزانے موجود ہیں تیل کے۔ پتہ ہے آپ کو؟ پتہ کہ نہیں؟ کنویں موجود ہیں تیل کے، 24 گھنٹے ان کنویں پر ٹیوبل لگے ہوئے ہیں، 24 گھنٹے بغیر کسی بندش کے وہ ٹیوبل چل رہے ہیں، تیل نکل رہا ہے۔ خزانہ ختم نہیں ہوا تیل کا، اتنا تیل ہے پاکستان میں۔ قدرتی گیس کے اتنے بڑے ذخیرے پاکستان میں رب نے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ قدرتی گیس کے ایک ذخیرے کی گیس پاکستان کی 25 کروڑ عوام 50 سال تک استعمال کرے، وہ گیس ایک ذخیرہ نہیں ختم ہوتا۔ ایسے بڑے بڑے ذخیرے پاکستان میں رب نے رکھے ہوئے ہیں۔ پوری دنیا کے ملکوں میں جو ملک سب سے زیادہ زرخیز ترین زمینوں والے ہیں، ان ملکوں میں ایک ملک پاکستان بھی ہے۔ سب سے زرخیز ترین زمینوں والے ملک دنیا میں، اللہ کی قسم پاکستان ان میں سے ایک ہے، ان میں سے ایک ملک ہے۔ بنجر نہیں ہے زمین اس کی۔ اور پاکستان کی زمین کو سیراب کرنے والا جو نہری نظام ہے پاکستان میں، اگر کوئی جغرافیہ کا استاد بیٹھا ہے تو میں غلط کہوں تو میری بات کا انکار کر دے کھڑا ہو کر، پوری دنیا میں اللہ کی قسم ایسا عمدہ عالی شان نہری نظام پوری دنیا میں کسی ملک کے پاس نہیں ہے جیسا پاکستان کو دیا ہوا رب نے۔ دعوے سے کہہ رہا ہوں، پاکستان میں فیکٹریوں کی کمی ہے، پاکستان کے لوگ ڈل ہیں، موٹے دماغ کے ہیں۔ اللہ کی قسم دنیا کے ذہین ترین لوگوں میں پاکستان سب سے آگے ہے۔ جفا کشی ان کے اندر موجود ہے، صبح سے لے کر شام تک ان کو گدھے کی طرح استعمال کرو، تھکتے نہیں۔ اتنے جفاکش لوگ، محنتی لوگ آپ کو دنیا میں کہیں، فیکٹریاں موجود، کارخانے موجود، ماشاءاللہ ذہین لوگ موجود، جفاکشی موجود، کالج، یونیورسٹیاں، ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ موجود، سب کچھ موجود۔ 77 سالوں میں ان یونیورسٹیوں کے نصاب نے، ان کالجوں کے نصاب نے، ان جناب ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹوں کے نصاب نے جو ہیرے 77 سالوں میں تراش کر دیے، اس نے ان ہیروں نے پاکستان کی ان معدنیات سے استفادہ کر کے ملک کو کیا دیا؟ ہاں، قوم کو کیا دیا؟ یہ جو ہیرے 77 سالوں میں ہم نے اپنے پیٹ کو کاٹ کر تیار کیے، اپنا گھر کا سب سے زیادہ بجٹ لوگوں نے اپنے بچوں کی دنیاوی تعلیم پر صرف کیا۔ اس تعلیم کو اتنا پیٹ کاٹ کر جو تعلیم دلوائی، اس تعلیم کی آؤٹ پٹ کدھر ہے؟ دکھاؤ مجھے، ناراض نہیں ہونا۔
اس کی آؤٹ پٹ ہے رشوت، کرپشن، ذخیرہ اندوزی، قبضہ مافیا، دجل، فراڈ، دھوکہ، فرقہ واریت، پارٹی بازی کی غلاظت، نجاست، گند، یہ آؤٹ پٹ ہے۔ عالمی بکاری جو ساری دنیا کے در در پہ کشکول گلے میں ڈال کے جولیاں پھیلا کر یہ کتے بھیک مانگتے پھر رہے، یہ 77 سالوں میں یہ بکاری پیدا کر کے ہم نے ملک کو، قوم کو کیا دیا؟ ناراض نہیں ہونا۔ بھیک مانگنے کے لیے یونیورسٹیاں ضروری تھیں؟ ہاں، یونیورسٹیوں کے بغیر، یہ کالجوں ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹوں کے بغیر بھیک مانگنا نہیں آتا؟ ہاں، ہمارے ملک میں جو جتنا بڑا افسر ہے نا، جتنے بڑے اختیارات کی کرسی پر بیٹھا ہے، 77 سالوں سے اللہ کی قسم دونوں ہاتھوں سے اس ملک کو لوٹ رہا ہے، کھا رہا ہے۔ جو جتنا بڑا افسر ہے اتنی بڑی کرپشن کرنا، وہ بھیڑیا، وہ درندہ، وہ قوم کا، ملک کا دشمن اللہ کی قسم اپنا حق سمجھتا ہے۔ یہ قرآن پڑھنے والی امت ہے، اس کو قرآن سے محبت ہے، یہ نبی کے عاشق ہے، یہ نبی کے غلام ہے، یہ نبی کو ماننے والے، یہ نبی پہ صدقے باری قربان جانے والے لوگ ہیں۔ صحابہ نے بھی یہ سارا کچھ کیا تھا۔ ہاں، میں نے تھوڑا سا نقشہ کھینچ کے بتایا آپ کو شروع میں، ایسی کوئی حرکت تھی ان میں؟ قرآن پڑھا تھا، قرآن سے رہنمائی لی تھی، قرآن سے رہنمائی لے کر اللہ کی قسم اس پر عمل کیا تھا، کوئی اور سورس نہیں تھا، اللہ نے سارا کچھ ہی دے دیا۔ اور رب کا وعدہ تھا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، ہمیں تو اس وعدے پر یقین ہی نہیں ہے، آج تک آیا ہی نہیں، ہم یقین کرنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ ہم ایک کان سے سنتے جاتے ہیں ایسی باتیں، دوسرے کان سے نکال کے پھینکتے جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں مولویوں کو کس چیز کا پتہ ہے، یہ تو جانتے ہی نہیں، یہ تو کنویں کے ڈڈو ہیں۔ جاننے والے وہ کتے ہیں جو کشکول گلے میں ڈال کے ساری دنیا سے بھیک مانگتے پھر رہے ہیں، ذلیل کر رہے ہیں قوم کو، امت کو، اسلام کو، ملک کو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے قرآن سے رہنمائی لی، اس پر چلے، اللہ نے سارا کچھ دے دیا۔ وعدہ تھا رب کا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ او لوگو، او محمد کا کلمہ پڑھنے والو صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کو اللہ کی سچی مقدس پاک کتاب ماننے والو، تمہارے پاس تمہارے پروردگار مالک پالنہار رازق اس کی بھیجی ہوئی رہنمائی آئے گی۔ فمن تابع ہدایا، جس نے اس کی تابع داری کر لی، اپنے عقیدے کو، عمل کو، اپنی سیاست معیشت کو، چال چلن کو، رہن سہن کو، ایک ایک چیز کو قرآن کی ہدایت کے تابع کر لیا، اللہ نے گارنٹی دی ہے، رب نے، میں نہیں دے رہا، لا یذل، کبھی نہیں بھٹکے گا، ولا لا خوف علیہم، نہ ان پر کوئی ڈر ہوگا، نہ مہنگائی کا، نہ لوڈ شیڈنگوں کا، نہ ذلتوں کا، نہ کسی اور چیز کا، ولا ہم یحزنون، اور وہ پریشان اور غمگین بھی۔ دوسرے مقام پہ فرمایا رب نے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، توجہ کرنا میرے بھائیو، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تمہارے پاس میری طرف سے بھیجی ہوئی ہدایت، وہ جو رب نے ہدایت بھیجی ہے وہ کیا ہے؟ قرآن ہے اور مدینے والے امام کا فرمان ہے، اس کے علاوہ اللہ کی قسم کوئی شے نہیں ہے کائنات میں۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ۔ میں کائنات کا مالک قرآن میں گارنٹی دے رہا ہوں، جس نے مکمل طور پر اپنی زندگی کو اس ہدایت کے تابع کر دیا، نہ وہ کبھی گمراہ ہوگا، نہ کبھی بدبختی کا، کچکول گلے میں ڈالنے کا، بھیک مانگنے کا، رسوا ہونے کا، کبھی اس کو منہ دیکھنا نہیں پڑے گا، نہ زندگی میں نہ آخرت میں جہنم کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ اور ساتھ رب نے تصویر کا دوسرا رخ بھی دکھا دیا، وَمَنْ أَعْرَضَ
अन ज़िक्री फ़इन्ना लहू मईशतन ज़नका, और जो मेरे इस जिक्र से मुंह मोड़ेगा, इसको रेशमी गुलाफ के अंदर चूम चाट कर लपेट कर मसीत में नज़र बंद कर देगा, इसको तवीज़ बनाकर गले में डाल देगा, इसको घोल कर पी लेगा, इसको सर पे रख के कस्में उठा के लोगों के हुकूक सब करने शुरू कर देगा, इसको मुर्दों को पार्सल कर देगा। वमन आरदान ज़िक्री, रहनुमाई इससे नहीं लेगा, रहने में लेगा अमेरिका से, उसके चमचों कड़छों से, अल्लाह के दुश्मनों से, नबी के खाके बनाने वाले कुत्तों से, उनसे रहनुमाई लेगा। वमन आरदान ज़िक्री फ़इन्ना लहू मईशतन ज़नका, उनके पास सोना भी होगा, उनके पास गैस भी होगी, उनके पास तेल भी होगा, उनके पास लोहे और तांबे के ज़खायर भी होंगे, उनके पास कीमती पत्थर भी होंगे, उनके पास फैक्ट्रियाँ कारखाने भी होंगी, उनके पास ज़रखेज़ ज़मीनें भी होंगी, उनके पास अल्लाह की कुदरती मादनियात के अंबार लगे हुए होंगे, लेकिन मईशतन ज़नका, भूख ख़त्म नहीं होगी। उनकी मईशत को, ज़िंदगी की गुजरान को तंग कर दूंगा, तंग, सब कुछ होने के बावजूद तंग कर दूंगा। बस तंग करने के बाद ख़त्म मामला नहीं। वन्नहशुरुहु यौमल क़ियामत आमा, क़ियामत वाले दिन अल्लाह कहते हैं सारी खलकत के सामने अंधा बनाकर खड़ा करूँगा। पता है ना मैदान माशर के मंजर का, वो जो शफात वाली हदीस है सही बुखारी में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सूरत हाल ये होगी, पूरी खलकत, अल्लाह की कसम पूरी खलकत, हर बोलने वाले की आवाज़ भी सुन रही होगी, हर बोलने वाले को देख भी रही होगी। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक जो पैदा होंगे ना, जब मैदान माशर में मैं और आप खड़े होंगे, हर बंदा हमें देखता भी होगा, हमें पहचानता भी होगा, हमारी आवाज़ भी सुनता होगा, ये कौन साहब हैं। उस मैदान माशर में सारी खलकत के सामने अल्लाह अंधा बनाकर खड़ा करेगा, कहेगा रब्बे लिमा हशरतनी आमा वक़द कुन्त बसीरा, या अल्लाह मैं तो बीना था, मुझे अंधा बना कर क्यों उठाया। क्या जवाब आएगा, कज़ालिका अततका आयातुना फनसीतहा व कज़ालिकल यौमा तुनसा, तेरे पास हमारी आयतें आई थी, हाँ क्या कहती थी तुझे, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक, कोई दाता, कोई दस्तगीर, कोई बंदा परवर, कोई गरीब नवाज, कोई बिगड़ियाँ बनाने वाला, कोई डूबे तारने वाला, कोई दूरों नज़दीक से सुनकर मुश्किल कुशाई हाजत रवाई के लिए पहुँचने वाला, कोई रुकू सजदे आजी इनकिसारी के लायक, कोई नजर न्याज चढ़ावे के लायक, कोई नहीं। कुरान की आयतें आई थी, तूने कितने मुश्किल कुशा, कितने दाते, कितने दस्तगीर, कितने बंदे परवर, कितने गरीब नवाज, कितने बिगड़ियाँ बनाने वाले, कितने बेटे बेटियाँ देने वाले बनाए हुए थे दुनिया में, इसलिए आया था कुरान तेरे पास। कुरान कहता तो तुझे इत्तबिउ मा उनज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम वला तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया, जो आसमानों वाले रब ने उतारा सिर्फ उसकी इत्तिबा करनी, बाकी किसी की इत्तिबा। तूने उसको छोड़कर अपने तरह तरह के इमाम, तरह तरह के पीर, तरह तरह के मौलवी खड़े कर लिए, अल्लाह और उसके रसूल की बात को तोड़ मरोड़ के गिच्ची घूंट कर उसको साइड पे कर दिया, अपने की बात को आगे कर लिया। सियासी भी यही कर रहे हैं, मजहबी भी यही कर रहे हैं, नाराज नहीं होना। सियासियों के भी खुदा हैं, मजहबियों के भी खुदा हैं, हर अपने अपने खुदाओं की पूजा कर रहे हैं। इस्लाम कंडेम, इस्लाम मसीत में बंद, इधर नहीं चलता, सियासत में नहीं चलता, मईशत में नहीं चलता, मुआशरत में नहीं चलता, अदालतों में नहीं चलता, ये मसीत के लिए उतरा है, सिर्फ मसीत में चलता है बस। और मेरा और आपका किरदार क्या, नाराज तो नहीं होंगे, हाँ? मेरा और आपका किरदार क्या है, सुने। हमारे बच्चे अल्लाह सब बे औलादों को औलाद दे दे, या अल्लाह जो नरीना औलाद से महरूम है सबको नरीना औलाद अता फरमा दे। मेरे भाइयों, हमारा बच्चा रब हमें दे दे ज़हीन, कुदरती खुदादाद सलाहियतों का मालिक। हम मुसलमान क्या करते हैं, उसको किसी यहूदियों ईसाइयों के मिशनरी स्कूल में दाखिल करवाते हैं। सबसे पहली कोशिश ये होती है किसी मिशनरी स्कूल में दाखिल करवाना।
یہ بیکن ہاؤس ہے، یہ کریسنٹ ماڈل ہے، یہ A1 کنڈر گارٹن ہے، یہ فلانا ہے۔ ان سکولوں میں جو مشنری ادارے ہیں، مسلمانوں کو قرآن سے متنفر کرنے والے، مسلمانوں کو نبی کی سنت سے متنفر کرنے والے، اسلام کو تخلف اور رجت پسندی کے تانے دینے والے، رکاوٹ سمجھنے والے اسلام کو دنیا میں ترقی کی، وہ گندے ادارے، ہم اپنے بچوں کو وہاں پر جو ذہین اللہ کی قدرتی صلاحیتوں کو لے کر پیدا ہوتے ہیں ان کو وہاں بھرتی کرواتے ہیں۔ پیسے دینے کی فیسیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہوتی، اپنا پیٹ کاٹ کے فیسیں بھی ادا کرتے ہیں۔ صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ ہاں۔ اور جو ہمارے گھر میں پیدا ہو جائے نابینا، یا اس کو پیدا ہوتے ہی پولیو کا حملہ ہو جائے، بازو مڑ جائے، ٹانگ مڑ جائے، یا اللہ کی ہر چیز میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، رب نے کسی حکمت کے تحت اس کو ڈل بنا دی ہے، اسکول میں پڑھتا ہی نہیں ہے، تو ماں باپ کیا کہتے ہیں، اس کو کہاں چھوڑاؤ؟ ماشاءاللہ، کیا امت کا کمال ہے یار، قرآن سے کیسی محبت ہے، اس کو مدرسے میں قاری صاحب کے حوالے کرو۔ یہ اسکول نہیں پڑھتا، اللہ کی قسم میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں بات بنا کے نہیں کر رہا، مجھے 25 سال ہو گیا یہ تجربہ کرتے ہوئے۔ میں بیٹھا ہوتا ہوں مدرسے میں، بچے داخل کروانے کے لیے آتے ہیں، ہم نے شرط رکھی ہوئی ہے کہ ہم نے بچوں کو دینی تعلیم کے ساتھ سکول بھی پڑھانا ہے، شرط ہے ہمارے پاس، ہم سکول بھی پڑھاتے ہیں اللہ کے فضل سے۔ ہم سکول کی تعلیم کے دشمن، اللہ کی قسم دشمن نہیں ہے، ہم سکول بھی پڑھاتے ہیں اپنے بچوں کو۔ ہم کہتے ہیں کم از کم مڈل کروا کے لاؤ بچہ، ہم مڈل پاس بچے کو داخل کریں گے اور اس کو مدرسہ بھی پڑھائیں گے، اس کو میٹرک بھی کروائیں گے، FA بھی کروائیں گے، BA بھی کروائیں گے، MA بھی کروائیں گے۔ تم سے فیسیں بھی نہیں لیں گے، نہ ٹیوشن فیس لیں گے، نہ ہاسٹل فیس لیں گے، نہ میس فیس لیں گے، کچھ بھی نہیں لیں گے، سارے خرچے بھی ہم خود کریں گے۔ ہمیں اپنے ہونہار ذہین بچے دے دو۔ لوگ لے کے آتے ہیں بچے جو سکول سے بگوڑا ہوتا ہے، ڈل ہوتا ہے، کہتے ہیں اس کو داخل کر لو۔ ہم کہتے ہیں بھائی جان اس کو تھوڑا سا، آپ کو اللہ نے بچہ دیا ہے، تھوڑی سی محنت کرو، اس کو کم از کم 8ویں تک پڑھا دو، پھر لے آؤ میرے پاس، ہم خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کہتے ہیں مولوی صاحب سکول تو پڑھتا نہیں، اسے واسطے تو لے کے آئے ہیں تھوڑے کو۔ اگر سکول پڑھتا ہوتا پھر اتنے لے کے آنا سی۔ اللہ کی قسم میرے کان پک گئے مسلمانوں کی زبانوں یہ باتیں سن کے۔ یہ کردار ہے میرا اور آپ کا، ناراض تو نہیں، سب کا کردار یہی ہے۔ آپ غور کریں ہمارے خاندانوں کے کتنے بچے ہیں ذہین، محنتی، فتین، جن کو ہم نے اللہ کے دین کے لیے وقف کیا، وہ دین سیکھیں، دین کے سپاہی بنے، ہماری دنیا بھی سنوارے، ہماری عاقبت کا سنوارنے کا بندوبست بھی کریں۔ کتنے بچوں کو ہم نے اپنے خاندانوں میں سے وقف کیا ہے؟ سوچیں ذرا، دیکھیں، جائزہ لیں اپنے خاندانوں کا۔ میرے سارے مسلمان ماشاءاللہ دین سے، اسلام سے محبت کرنے والے بیٹھے ہیں۔ میں نے ایک بھائی سے پوچھا، پروفیسر ہے لاہور یونیورسٹی میں، لاہور قاری صاحب، لاہور یونیورسٹی یہ پرائیویٹ یونیورسٹی ہے، وہاں پہ پروفیسر ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کتنی تعداد ہے طلباء کی وہاں پر؟ اس نے جو جواب دیا نا، اللہ کی قسم میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی سن کر، میں ششدر رہ گیا۔ اس نے کہا 50,000 سے زیادہ طلباء اور طالبات ہیں ایک پرائیویٹ یونیورسٹی میں، 50,000 سے زیادہ طالبات اور طالب علم ایک یونیورسٹی میں جو پرائیویٹ ہے، اور خرچے بھی بے شمار ہیں۔ آپ پورے پاکستان میں ماشاءاللہ یہ قرآن اور حدیث پڑھنے پڑھانے والے ان سارے مدرسوں کو اکٹھا کر کے مجھے 50,000 پورا کر کے دکھاؤ، ہاں کر کے دکھاؤ، سارے مدرسوں کو اکٹھا کر کے 50,000 بنا کے دکھاؤ، کتابیں پڑھنے والے، دین پڑھنے والے، سیکھنے والے۔ ادھر کے لیے بڑی اولادیں ہمارے پاس، ادھر کے لیے ہے ہی نہیں ہمارے پاس، صرف ڈل رہ گئے، 2 نمبر مار رہ گئے۔ جب ہمارا قرآن کے ساتھ یہ سلوک ہوگا تو رب ہمیں عزتیں دے گا نا، آزادیاں بھی دے گا، کامیابیاں بھی دے گا، خوشحالیاں بھی دے گا، عمر بن الخطاب جیسے خلیفے بھی اللہ ہم کو دے گا نا۔ ہاں ہم قرآن کی دھجیاں اڑائیں دن رات، قرآن کے ساتھ غداری کریں، بے وفائی کریں، قرآن سے رہنمائی لینا بھی گوارا نہ سمجھے، اس کو رہنمائی کے قابل نہ سمجھے، آسمانہ والا رب ہمیں خوشحالی اور عزت اور کامیابی اور آزادی سب کچھ دے دے، احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں جو یہ سوچ رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا، نہ ہوا کبھی، نہ ہوگا قیامت تک۔ وہاں یہ ہوتا ہے، کیا ہے؟
वमन आरदा अन ज़िक्री फ़इन्ना लहू मईशतन ज़नका व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा क़ाला रब्बि लिमा हशरतनी आमा वक़द कुन्तु बसीरा क़ाला कज़ालिका अततका आयातुना फ़नसीतहा व कज़ालिकल यौमा तुनसा। जो मेरी आयतों के साथ सलूक करके है ना दुनिया में, वही तेरे साथ सलूक होगा। व कज़ालिका नजज़ी मन असरफ़ा व लम युमिन बि आयाति रब्बिही वला अज़ाबुल आखिरति अशद्दु व अबक़ा। ये तो अंधा बनाकर उठाना सारी खलकत के सामने, ये जिल्लत रुसवाई, ये तो कुछ भी नहीं। वला अज़ाबुल आखिरति, जो अगले मरहले का अज़ाब है ना, अशद्दो, वो बड़ा सख्त है, वह अब का हमेशा बाकी रहने वाला है। तू अभी रो पीट रहे, अंधा बनाकर क्यों उठाया? आगे इंतजार कर, तेरा क्या, कौन से अज़ाब तेरा इंतजार कर रहे हैं। मेरे भाइयों, मैंने बहुत लंबी बात कर दी, आपके समा खराशी ज़्यादा ही कर दी है, नाराज़ तो नहीं हुए मेरे साथ? मैंने अल्लाह की कसम ये बातें किसी का दिल दुखाने के लिए नहीं की, मैं दिल दुखाने के लिए नहीं आया हूँ आपके पास। मेरा मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं। और आप भी जानते हैं ना, मेरा और आपका ना कोई विरासती झगड़ा, ना कोई कारोबार का झगड़ा कि मैं आपको ये गुस्से वाली बातें सुनाऊँ, कड़वी कड़वी। इसलिए सुना रहा हूँ, ये खूबसूरत चेहरे, ये जिस्म, कल परवरदिगार इनको जहन्नुम की आग से बचा दे। अल्लाह की कसम, मेरा इसके सिवा कोई मकसद ही नहीं है। और मुझे इतना बता दें कि ये जो मेरे सामने भाई बैठे हैं, सारी उम्मत का रोना मैंने रो लिया। ये जो मेरे सामने भाई बैठे हैं, कुरान के हवाले से, कुरान को समझकर पढ़ने, अमल करने, अपने बच्चों को पढ़ाने के हवाले से हमसे कोई कुताही हुई कि नहीं आज तक? हैं? हुई है? थोड़ी सी हुई है ना, मामूली सी? हैं? बहुत ज़्यादा हुई है? मानते हैं? इकरार कर रहे हैं? और यार गिरफ्तार नहीं करवाऊंगा इकरार कर लोगे तो। इकरार कर रहे हैं? ये जो बहुत ज़्यादा कुताही हुई आप मान रहे हैं, मरते दम तक ऐसे ही होती रहनी चाहिए ना? हैं? अगर कहते हैं ना नहीं, फिर मेरी मिन्नत है, ये देखिए हाथ जोड़ के मिन्नत कर रहा हूँ आपकी। ये ज़िंदगी बड़ी थोड़ी है, पता नहीं कहाँ ख़त्म हो जानी है, कब ये फूक निकल जानी है। मिन्नत कर रहा हूँ, जो हो गया उस पर नादिम हो, जो अल्लाह से माफ़ी मांग लो। आज के बाद तहैया करो, इस अल्लाह के घर से निकलने से पहले रब से वादा करो, 24 घंटे में कम अज़ कम एक आयत रोज़ाना समझ कर पढ़ूँगा ज़िंदगी में, मरते दम तक। तोते वाली तिलावत नहीं, समझ कर पढ़नी। और जो समझ आएगी उस पर अमल भी। ये समझ कर पढ़ी जा सकती है कि नहीं? इसके लिए कोई 24 उलूम ज़रूरी हैं समझने के लिए कुरान को। हाँ, रब ने कहा वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर। कसम है रब की, रब का कलाम है, उसने हर बंदे की समझ के ऐन मुताबिक उतारा है। ऐसे ही नहीं, रब इनकी समझ से बाला तारो, रब कहो पढ़े और करो इस पर अमल और लो इससे रहनुमाई लो, ऐसा कह सकता है रब? वो इनकी समझ में नहीं आने वाली हो और अल्लाह कहे रहनुमाई लो इससे, तुम अकल वाले हो? रब को क्या समझा तुमने? कहते 14 उलूम के बगैर, 24 के बगैर ये समझा नहीं जा सकता। समझने की जो कोशिश करता है रब समझ दे देता है। तो एक आयत 24 घंटों में, अब दुनिया के लिए 12 घंटे सर्फ करते हो, कोई 8 घंटे सर्फ करता है, कोई 14 घंटे सर्फ करता है, ऐसे ही है ना? दुनिया के लिए करते हैं हम, आखिरत के लिए सिर्फ एक आयत का टाइम निकाल लो रोज़ाना, 24 घंटों में निकल सकता है। जिस मस्जिद में आप नमाज़ पढ़ते हैं ना, वहाँ के कारी साहब, इमाम साहब के पास बैठ जाओ, एक आयत पढ़कर मैंने समझ कर फिर जाना है यहाँ से। वो इंशाल्लाह इमाम साहब आपको इनकार नहीं करेंगे कोई भी। हो सकता है ये काम। और अपने कम अज़ कम मिडल पास, मैट्रिक पास होनहार बच्चों को, जिनको आप चाहते हैं ये बीकन हाउस में क्रीसेंट मॉडल में दाखिल हों, उनको हमें दें, वो बच्चे हमें दें। इंशाल्लाह इस्लाम के सिपाही, इस्लाम के मुहाफिज, आपकी आंखों की ठंडक, आपके लिए सदका जारिया, और अल्लाह के दुश्मनों के लिए इंशाअल्लाह रहमान खौफ की अलामत बनाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह हम उनको। कुछ नहीं मांगेंगे आपसे, कोई फीस नहीं मांगेंगे इंशाअल्लाह। ये इदारा भी इन्हीं इदारों की एक कड़ी है। यहाँ हम मियाँ मिट्ठू वाली तिलावत नहीं सिखानी, यहाँ तिलावत के साथ तर्जुमा भी सिखाना है, उनको अमल भी करवाना है। यहाँ तिलावत की और अमल की भी साथ तरबियत होनी है, तालीम के साथ। लाएं अपने बच्चों को, जो हिफज कर सकते हैं लाएं उनको यहाँ पर। हिफज के बाद अगला मरहला फिर उनको हमारे पास भेजें। अल्लाह ताला हम सब को समझने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
میں پھر بھی کوئی سخت باتیں کر گیا ہوں، اگر کسی بھائی کو کے دل کو تکلیف پہنچی ہے تو میں معافی مانگتا ہوں، میری معذرت قبول کر لیں. میں کسی کا دل دکھانے کے لیے یہ کڑوی باتیں نہیں کی تھی. پھر سے مجبوری میں کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں. عزیز بھائیو، جو بندہ کھڑا ہو سکتا ہے نا، کھڑا ہو سکتا ہے، خواہ وہ کچھ نہ کچھ تکلیف اٹھا کر کھڑا ہو سکتا ہے، اس پر کھڑے ہو کر نماز پڑھنا فرض ہے. بیٹھ کر پڑھنے کی اسے اجازت بالکل نہیں ہے، نہ کرسی پر نہ نیچے، بالکل بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت نہیں. جو کیا ہو سکتا ہے؟ کھڑا ہو سکتا ہے. کھڑا ہو کر پڑھنا فرض ہے، یہ نماز کا رکن ہے قیام. جو قیام کی استطاعت رکھتا ہے نہیں کرتا، اس کی نماز ہی نہیں ہوتی. یاد رکھیں، اس کی نماز کوئی نہیں ہوتی، اس نے ایک رکن چھوڑ دیا نماز کا. کھڑا ہو سکتا ہے، اس نے کھڑا ہونا ہے. امام الانبیاء جب جسم بھاری ہو گیا تھا نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ستون بنا لیا تھا. اپنی نماز کھڑنے کی جگہ پر ستون کا سہارا لے کر کھڑے ہو جاتے تھے. ستون کا سہارا لے کر کھڑے ہو جائیں، لاٹھی لے کر کھڑے ہو جائیں، کوئی تھوڑا سا جھک کر کھڑے ہو سکتے ہیں، جھک کر کھڑے ہو جائیں. ہاں، اگر کھڑے ہونے کی بالکل طاقت نہیں ہے، استطاعت ہی نہیں ہے کھڑے ہونے کی، تو پھر بیٹھنا ہے. بیٹھنا کہاں پر ہے؟ زمین پر. سب سے پہلے زمین پر بیٹھنا ہے. تورک کی حالت میں بیٹھ جائیں، افتراش کی حالت میں بیٹھ جائیں، یا چوکڑی مار کر بیٹھ جائیں. یہ تینوں مسنون طریقے ہیں، یا جس طرح آپ کے لیے سہولت ہے بیٹھ جائیں زمین پر. اگر گھٹنوں کو بینڈ کرنے سے ڈاکٹر نے روکا ہے، کہا گھٹنے بینڈ نہیں ہونے دینے، ان کو 90 کے زاویے پہ رکھنا ہے، اگر ایسا مسئلہ ہے تو بندہ پھر نیچے نہیں بیٹھ سکتا، نہ اٹھ سکتا نہ بیٹھ سکتا. ایسا بندہ، ایسے بندے کے لیے پھر کیا ہے؟ کرسی ہے. پھر وہ کرسی پر بیٹھے گا. پھر وہ کہاں بیٹھے گا؟ کرسی پر. اس بندے کو بیٹھنا ہے جو نیچے بیٹھنے سے عاجز ہے، اور جو کرسی پر بھی نہیں بیٹھ سکتا، نیچے بھی نہیں بیٹھ سکتا، پھر اس کے لیے حکم کیا ہے؟ لیٹ کر نماز پڑھنے کا. نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. اگر کسی شخص کو چھوٹے پیشاب کے قطروں کا مسئلہ ہے اور وہ وضو کے دوران یا نماز شروع کرنے سے پہلے اگر شک ہو قطرہ نکل گیا ہے، تو کیا شک کی بنیاد پر نماز ادا کر سکتا ہے؟ بھئی، جس کو مسلسل قطرے آتے ہیں یا مسلسل اس کی ہوا خارج ہونے کا اس کو مسئلہ ہے، وہ نماز کا ٹائم بھی اپنے اوپر کنٹرول نہیں کر سکتا. ایسا بندہ ہر نماز سے پہلے وضو کرے گا اور وضو کر کے نماز شروع کر دے گا. اس کے قطرے گرتے رہیں، گیس خارج ہوتی رہے، اس کی نماز ہو جائے گی. اس کو توڑنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ پریشان ہونے کی ضرورت ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ نے کہا فاتقوا اللہ ما استطعتم. اور اگر کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، مستقل بیماری نہیں ہے، کبھی اس کا نکل گیا قطرہ، تو پھر وہ نماز توڑ دے گا. استنجا بھی کرے گا، جہاں کپڑے کو پیشاب لگا ہے وہ کپڑا بھی دھوئے گا، نیا وضو کر کے آ کے دوبارہ نئے سرے سے نماز شروع کرے گا. اگر یہ کبھی کبھار ہوتا ہے تو. اگر مستقل ہے تو وہ ہر نماز کے ٹائم وضو کرے گا نیا، اور قطروں کے باوجود، گیس کے باوجود نماز جاری رکھے گا. ہو جائے گی نماز اس کی. اگر کوئی شخص کسی کو 20 لاکھ کا سولر لگا کر دے اور ہر ماہ اس سے فکس کرایہ حاصل کرے، اور جب تک وہ بندہ چاہے کرایہ ادا کرے، تو آخر میں اس سے وہ 20 لاکھ بھی لے گا، تو یہ حرام یا سود میں شامل تو نہیں ہوگا؟ بھئی، سود ہی ہے، خالص ہی سود ہے، بغیر کسی شک شبے کے. یہ جو اس نے سولر لگا کے دیا نا، یہ قرضہ دیا اسے. یہ کیا دیا ہے؟ قرضہ دیا ہے. یہ کاروبار نہیں ہے، یہ اس کو قرضہ دیا ہے. اور کسی کو قرضہ دے کر اس سے پیسے لینا کیا ہوتا ہے؟ سود ہوتا ہے. یہ تو بغیر کسی شک شبے کے سود ہے. چار رکعت نماز میں آخری 2 رکعت میں سورت پڑھنی ہے یا نہیں، بتا دیں. عزیز بھائیو، آخری 2 رکعتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر پڑھا کرتے تھے، فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھا کرتے تھے، اور کبھی کبھار پچھلی رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پر اکتفا کر لیتے تھے، اکثر پڑھتے تھے. پڑھیں گے تو زیادہ افضل ہے. اگر اکیلی سورہ فاتحہ پچھلی رکعتوں میں پڑھ لیں گے تو نماز آپ کی مسنون ہے، درست ہے، ٹھیک ہے. اکثر پڑھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سنن ابو داود میں حدیث ہے، صحابی کہتے ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظہر کی نماز کی رکعتوں کا اندازہ لگایا. آپ ظہر کی نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں ہر رکعت کے اندر 30 آیتوں کے بقدر قرات کیا کرتے تھے، اور پچھلی 2 رکعتوں میں ہر رکعت کے اندر 15 آیتوں کے بقدر قرات کیا کرتے تھے. 15 آیتوں کے بقدر کا کیا مطلب ہے؟ اکیلی فاتحہ پڑھتے تھے؟ فاتحہ کی 15 آیتیں ہیں؟ نہیں، اس کا مطلب ہے ہمیشہ پڑھتے تھے، کبھی کبھار چھوڑ دیتے تھے پچھلی 2 رکعتوں میں. اور اسی طرح عصر کی نماز کا ہم نے اندازہ لگایا، پہلی 2 رکعتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
عصر کی ظہر کی پچھلی 2 رکعتوں کے بقدر 15 آیتوں کے بقدر قرات کیا کرتے تھے، اور عصر کی پچھلی 2 رکعتوں میں 7 آیتوں کے بقدر، یہ فاتحہ کے علاوہ 7 ہے، 7 آیتوں کے بقدر قرات کیا کرتے تھے، 15 سے نصف۔ کبھی کبھار صرف سورہ فاتحہ پر اکتفا کر لیتے تھے۔ جب امام جہری قرات کر رہا ہو نا، پھر فاتحہ کے علاوہ کچھ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اور جب سری قرات کر رہا ہو تو جو کچھ مرضی پڑھیں، سارا کچھ پڑھیں آپ۔ 4 رکعت نماز میں، اچھا یہ سورہ فاتحہ نماز میں پڑھنی چاہیے یا نہیں، اس کے متعلق حدیث کیا کہتی ہے؟ صحیح بخاری میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز ہی نہیں ہے۔ وہ ٹکرے ہیں، بیٹھ کے ہیں، وقت کا ضیاع ہے، وہ نماز نہیں ہے جس میں فاتحہ نہیں ہے۔ فاتحہ نماز کی ہر رکعت کا رکن ہے، نہ امام کی ہوتی ہے، نہ مقتدی کی ہوتی ہے، نہ نفل ہوتی ہے، نہ فرض ہوتی ہے، نہ سری ہوتی ہے، نہ جہری ہوتی ہے، نہ عید کی نماز ہوتی ہے، نہ جنازے کی ہوتی ہے۔ جس کو نماز کہتے ہیں وہ فاتحہ کے بغیر اس کا وجود نہیں ہے اسلام میں۔ کیا کرسی پر بیٹھ کر نماز، یہ تو بتا دی ہے، سبحانک اللہم ربنا، کیا تصویر بنانا درست ہے؟ بھئی مجبوری کی حد تک اللہ معاف کرے گا، ویسے کبیرہ گناہ ہے، مجبوری کے علاوہ تصویر بنانا کبیرہ گناہ ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون، قیامت والے دن سب سے سخت ترین عذاب تصویریں بنانے والوں کو ہوگا، سب سے سخت۔ اور صحیح بخاری میں لفظ ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المصورہ، امام الانبیاء نے تصویر بنانے والوں پر لعنت بھیجی، وہ لعنتی ہیں۔ جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعنت کرے وہ کام حلال ہو سکتا ہے، اجازت ہو سکتی ہے اس کی۔ یہ صرف ضرورت کی حد تک، مجبوری کی حد تک پکڑ نہیں ہوگی آپ کی، ہے حرام ہی، کبیرہ گناہ ہے۔ مجبوری آپ کا شناختی کارڈ ہے، پاسپورٹ ہے، آپ نے اسکول کا کوئی امتحان دینا ہے، یونیورسٹی میں، اسکول میں، کالج میں داخلہ لینا ہے، یہ ساری اس میں تصویریں ہوتی ہیں، یہ کیا ہے؟ مجبوری ہے۔ اسی طرح علماء سوشل میڈیا پر خالص سچے سچے دین کی کیا کرتے ہیں؟ تبلیغ کرتے ہیں۔ آج کل سوشل میڈیا پر ساری جو اکثر 90% دین کے نام پر چیزیں چل رہی ہیں نا، وہ شرک ہے، بدعات ہے، خرافات ہیں، فرقہ واریت کا لچر ہے، گند ہے، غلاظت ہے۔ اور جو سچ کتاب و سنت کی سچی سچی خالص تبلیغ کرنے والے ہیں، وہ آپ کو گھنٹہ تلاش کرنے میں شاید ایک آدھ کہیں سے مل جائے۔ تو کروڑوں لوگ ہیں، کروڑوں، جو سوشل میڈیا پر بیٹھے، وہ ہماری ان مجلسوں میں نہیں آتے، نہ ہمارے جمعوں میں آتے ہیں، نہ ہمارے درسوں میں آتے ہیں، نہ مسجد میں آتے ہیں، انہوں نے کبھی مسجد کا دروازہ بھی نہیں دیکھا۔ ان کو اگر دین کی ضرورت پڑتی ہے، ہیں وہ مسلمان کروڑوں لوگ ہیں، اگر ان کو دین کی ضرورت پڑتی ہے نا، تو وہ کہاں سے تلاش کرتے ہیں؟ فیس بک سے، یہ سوشل میڈیا سے۔ اگر وہاں کوئی سچ حق کتاب و سنت کی بات بتانے والا نہیں ہوگا تو وہ کہاں سے لیں گے دین، اور کون سا دین لیں گے؟ تو یہ بھی ایک مجبوری ہے، اس کو مجبوری کی حد تک رکھیں تو اللہ پکڑ نہیں کرے گا۔ جب مجبوری سے نجائز فائدہ اٹھائیں گے تو پھر میں اور آپ سب پکڑے جائیں گے۔ بھائی جان، تصویر کو عکس کوئی تصویر کہتے ہیں۔ ایک چیز حقیقت ہوتی ہے، ایک اس کا کیا ہوتا ہے؟ عکس کا نام ہی تصویر ہوتا ہے، تصویر عکس ہی ہوتا ہے۔ آپ تھوڑا سا غور کریں، کئی کہتے ہیں یہ عکس ہے، یہ تصویر نہیں ہے۔ بھائی تصویر اور کس کو کہتے ہیں؟ عکس کو جو تصویر کہتے ہیں۔ ایک نابینا آدمی ہے، پینٹر ہے، آپ اس کے سامنے بیٹھ جائیں جا کر، تصویر بنا دے گا آپ کی؟ ہاں؟ اور ایک بینا پینٹر ہے، اس کے سامنے جا کر بیٹھے آپ کی این تصویر بنا دے گا ہاتھ سے کہ نہیں؟ وہ نبینے نے کیوں نہیں بنائی؟ اس کی آنکھوں سے آپ کا عکس اس کے دماغ میں نہیں گیا، جس عکس کو اس نے کاغذ پر اتارنا تھا وہ نہیں اتار سکا، اور آنکھوں والے کا عکس آپ کے دماغ میں چلا گیا، وہ دماغ میں جو عکس آیا آپ نے ہاتھ سے وہ قلم کاغذ سے وہ اتار دیا اس کاغذ پر، تو یہ عکس نہیں ہے تو اور کیا ہے پھر؟ جی، ڈیلی سفر کرنے والا بندہ وہ روزانہ قصر بھی کر سکتا ہے، ظہر عصر کی نماز جمع بھی کر سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ سفر کم از کم 3 فرسخ ہو۔ کم از کم کتنا ہو؟ صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث ہے کتاب و صلاۃ المسافرین میں، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 3 فرسخ سفر کرنا ہوتا تھا تو آپ مدینے کی آبادی سے نکل کر قصر شروع کر دیتے تھے، آبادی سے نکل کر قصر شروع کر دیتے تھے۔ تو جب آپ نے 3 فرسخ سفر کرنا ہے، اپنے شہر کی حدود سے نکلیں، بے شک مکانات آپ کو آپ کے شہر کے نظر آ رہے ہیں، 1 کلومیٹر سفر ہوا ہے، آپ کی قصر شروع ہے، مسجد میں نہیں، شہر سے نکل کر
شہر سے نکل کر قصر ہوتی ہے، مسجد میں نہیں ہوتی۔ ایک فرسخ ہوتا ہے 3 میل کا، ایک فرسخ کتنے میل کا ہوتا ہے؟ 3 فرسخ کتنے ہو گئے؟ 9 میل اگر پاکستانی ہوں تو بنتے ہیں تقریباً 14 کلومیٹر، اور اگر 9 میل عربوں والے ہوں، عربوں کا میل بڑا تھا بر صغیر کے میل سے، 9 میل ہوں عربوں والے تو وہ بنتے ہیں تقریباً 22 کلومیٹر۔ آج کل 3 فرسخ کم از کم 22 کلومیٹر ہیں۔ اگر آپ نے 22 کلومیٹر یا اس سے زیادہ سفر اپنے شہر کی حدود سے باہر کرنا ہے تو آپ قصر کر سکتے ہیں شہر سے نکل کر، اور اگر 22 کلومیٹر سے کم ہے تو شہر سے نکل کر بھی قصر کرنے کی رخصت نہیں ہے۔ اور اگر شہر کے اندر ہی گھومنا ہے 100 کلومیٹر بھی گھوم لے تو قصر نہیں ہے، وہ شہر سے باہر نکل قصر ہے، کم از کم 22 کلومیٹر سفر ہے۔ پاکستان میں اسلامی نظام حکومت کا نفاذ کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ مکمل طریقہ واضح فرما دیں۔ ایک گھنٹہ چاہیے اور تیار ہو دینے کے لیے، سیدھا صاف سا طریقہ میں بتاتا ہوں میرے بھائیوں، جو فطری طریقہ نا، فطری وہ طریقہ آپ کو بتاتا ہوں، اس کے لیے گھنٹوں کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اور آپ ہمیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کا پتہ چلتا جائے نا، اس پر ہم اور اپنے گھر والوں کو عمل کروانا شروع کر دیں، اللہ کی قسم اسلام نافذ ہو جائے گا۔ اس سے بہتر طریقہ دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں۔ ہاں مشکل ہے یہ کام، ہمارے ہاتھ میں ہے۔ پاکستان کے موجودہ نظام حکومت کو شرعی لحاظ سے آپ دیکھتے ہیں، خاص طور پر موجودہ عدالتی نظام پر کیا شرعی فتویٰ لگتا ہے؟ وہ تو میں نے بتا دیا، سارا کھول کر بتا دیا یار۔ زمین ٹھیکے پر لینے دینے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یہ جو صورت ہے نا، پیسوں کے بدلے میں زمین ٹھیکے پر لینے دینے کی، یہ حلال ہے۔ صحیح بخاری کتاب المزارعہ کے اندر امام بخاری نے باب باندھا ہے، باب و کرائے الارض بالذہب والفضہ، سونے اور چاندی کے بدلے میں زمین کو ٹھیکے پر لینا اور دینا۔ رافع بن خدیج کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں زمین ٹھیکے پر لیتے اور دیتے تھے، سونے چاندی کے بدلے کا مطلب ہے پیسوں کے بدلے میں، کیونکہ وہاں درہم اور دینار سونے چاندی کے سکے ہوتے تھے، تو سونے چاندی کے بدلے کا مطلب ہے پیسوں کے بدلے میں زمین ٹھیکے پر لی دینی ٹھیک ہے۔ البتہ میں اپنی زمین ٹھیکے پر دیتا ہوں آپ کو، میں کہتا ہوں یہ میرے 3 ایکڑ ہیں، فی ایکڑ 25 من پیداوار میری، باقی تیری، یہ حرام ہے۔ یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے میرے 6 ایکڑ ہیں، یہ 3 ایکڑ جو کھالے کے ساتھ ساتھ ہیں ان کی پیداوار میری اور باقی ایکڑوں کی پیداوار تیری، یہ بھی حرام ہے۔ کچھ صورتیں حرام ہیں، یہ پیسوں والی، طے شدہ پیسوں والی فی ایکڑ یہ حلال ہے۔ یہ ڈاکٹر اسرار صاحب کا جو کلپ چل رہا ہے غلط ہے، ان کو سمجھ نہیں آئی مسئلے کی۔ 2 نمازوں کو جمع کرنا کیسا ہے؟ بھئی مسافر جمع کر سکتا ہے یا استحاضہ والی عورت جمع کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جب امام کروائے مسلمانوں کا کسی عذر کی وجہ سے تو لوگ اس کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ ان 3 صورتوں کے علاوہ کہیں جمع کرنے کا اللہ کے دین میں نام و نشان بھی نہیں ہے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرہ بھائی۔